سر موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے اور موسٹ امپورٹنٹ دوست کی طرف سے، بھائی کی طرف سے آیا ہے، اور میں تو ان کے بارے میں کوٹیشن کوٹ کرتا ہوں کہ ون آف دا موسٹ پاپولر پرسنالٹی ان دا اسفیئر آف میڈیکل ورلڈ. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے منہاج یونیورسٹی میں جمعے کے خطاب میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کوٹ کی تھی، اور اس میں آپ نے یہ تفسیر کی تھی کہ جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، وہ صابی ہو، یہودی ہو یا جو بھی ہو، انشاءاللہ وہ نجات پائے گا. تو اس میں وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا تذکرہ نہیں ہے لفظ کے ساتھ جیسے باقی الفاظ آئے ہیں، تو وہ تو ایک عام بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ایمان بالرسالت شرط نہیں ہے، اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان ہی ضروری ہے. تو اس حوالے سے جو غلط فہمی ہے وہ آپ دور کر دیں. یہ جی اپنا چونکہ طلحہ صاحب کے خاص بندے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہیں غالباً. جی جی اچھا تو چلیں ان کو جواب میں گزارش کر دیتا ہوں. یہ میں ابھی نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر نکل آتی ہے. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، سمجھ آئیے. جی اگر وہ آیت آپ نکال کے میرے سامنے رکھ دیں تو میں آپ کو بھی اس مسئلے کا آسانی سے حل بتا دیتا ہوں. یہ جی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے کے پورے خطاب میں، جمعے کا خطاب تھا، میں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور ایک بین الاقوامی نوعیت کا مذہب، دین جو قیامت تک کے لیے آیا ہے اور دین فطرت ہے، دین انسانیت ہے، وہ کبھی بھی جزوی گروہی اٹیچمنٹس کی بنیاد پر ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ اس کی شایان شان نہیں ہے. تو قرآن نے اصول بتائے. اس میں اصول کیا تھا؟ اس میں اصول یہ تھا کہ اگر کوئی توحید پر کاربند ہے، عمل صالح کرتا ہے، آخرت کا قائل ہے، تو وہ اس کی نجات ہوگی، وہ چاہے جس بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے بیان کی تھی. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. تو یہ ضابطہ بطور ضابطہ یہ والی آیت بیان کرنا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابعین من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے سابی ہو، ان میں سے جو من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، وعامل صالحا، اور اچھا عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا ان کے رب کے آگے اجر ہوگا. اب اشتباہ اور التباس اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی ایمان برسالت کا ذکر نہیں ہے. ہمارے دوست توجہ فرمائیں، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا ہے. قرآن کا ہر لفظ اور ہر آیت ایک ضابطہ ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے. اس قرآن کو حرف آخر ماننا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حرف آخر مان رہے ہیں، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو ہم تک پہنچا نہیں. یعنی خود قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے، تو لہٰذا اس پر رسول اللہ پر ایمان مقدم ہے، ہر شے سے مقدم ہے. پھر اگلی بات سنیے، قرآن مجید کہتا ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا. پہلی شرط بتائیے، اللہ پر ایمان لانا آپ کو کس نے سکھایا؟ خود رسول اللہ نے سکھایا. دوسرا قرآن نے کہا والیوم الآخر، یوم آخرت کے تقاضوں پر ایمان لانا آپ کو کس نے سکھایا؟ خود رسول اللہ نے سکھایا. یعنی رسول اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی ہے طریقہ کار اللہ کو ماننے کا تو وہ تو 1000 مذہب مانتے ہیں، سب کافر ہیں. رسول اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی طریقہ کار ہے آخرت پر ایمان لانے کا تو وہ تو بدھ مت کے علاوہ ہر مذہب آخرت کو کسی نہ کسی صورت میں مانتے، تو وہ ہمارے نزدیک قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات وعامل صالحا، تو عمل جس کو صالح قرآن کہہ رہا ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. ہر عمل ویسے ہوگا جیسے رسول اللہ کو کرتے دیکھتے ہو. تو اس عمل صالح تو ہوگا ہی وہی جو رسول اللہ کی سیرت اور اس کی اتباع میں ہوگا. قرآن مجید نے واضح فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. تو لہٰذا اس کے اندر یہ اشتباہ اور یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ آیت خود اس بات کی ثبوت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ رسول اللہ یہ حکم دے رہی ہیں. پھر اس آیت کا ہر کلمہ اور ہر جزو اور ہر جو اس کے اندر ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ سیرت رسول اور عقیدہ رسالت کے بغیر ممکن اور مکمل ہی نہیں ہے. اللہ پر ایمان سورہ توحید واضح کرتی ہے، اور سورہ توحید، سورہ اخلاص، اس کا آغاز ہی قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں. عمل ایمان بالآخرت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا.
اس کے بعد عمل صالح ہوتا ہی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی اطاعت اور اتباع میں کیا جائے. تو لہٰذا اس اشتباہ میں بالکل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل ایک واضح بات ہے. قرآن مجید کا اپنا اسلوب ہے کہ وہ ہر شے کو ہر دفعہ ریپیٹڈلی بیان نہیں کرتا، بلکہ جس ضابطے میں اور جس پیرائے میں اور جس سیاق میں بات آ رہی ہوتی ہے وہ اس سیاق کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری پہلوؤں کو احاطہ کرتا ہے. مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کے تصور آفاقی ہیں، ہمیشہ ان کو براڈر کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے.